بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی جو کہ مستقبل کا سلطان تھا، اس پر ایک شاریہ نامی لڑکی نے بدکاری کا الزام لگا دیا تھا۔ قاضی ابن ارسون جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا استاد بھی تھا، صبح اس مقدمے کو سننے والا تھا۔ یہ الزام ایک عام انسان پر نہیں بلکہ ایک باصلاحیت اور با کردار انسان نظم الدین ایوب کے بیٹے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ پر ایک لڑکی نے لگایا تھا۔ قاضی ابن ارسون بہت پریشان تھا کہ اگر میرے شاگرد پر لگایا گیا الزام سچ ثابت ہو گیا تو میری ساری زندگی کی تعلیم اور دی گئی تربیت پر پانی پھیر جائے گا۔ قاضی نے وضو کیا اور جائے نماز پر اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا اور دعا کرنے لگا، اے میرے مالک، مشکل وقت تیرے با کردار اور نیک بندے پر پڑا ہے، تو اس کی غیبی مدد فرما اور اس کی عزت کی حفاظت فرما۔ بے شک تو ہی عزت دینے والا ہے اور تو ہی ذلت دینے والا ہے۔ میرا دل نہیں مانتا کہ صلاح الدین ایوبی کسی کی طرف بری نظر بھی اٹھا کر دیکھتے ہوں، لیکن دوسری طرف شاریہ نامی لڑکی پورے وثوق سے صلاح الدین ایوبی پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب سلطان نور الدین زنگی اپنی سلطنت پر قائم و دائم تھے تو صلاح الدین ایوبی پر ایک شاریہ نامی لڑکی نے الزام لگایا کہ صلاح الدین ایوبی نے اسے اکیلا پا کر اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ تمام لوگ حیران تھے کہ صلاح الدین ایوبی اس طرح کا کام کر سکتا ہے۔ کیا کسی کو یقین نہیں آتا تھا؟ کوئی کچھ باتیں کرتا اور کوئی کچھ بات کرتا۔ اگلی صبح سلطان نور الدین زنگی کی موجودگی میں قاضی ابن ارسون نے یہ مقدمہ سننا تھا اور صلاح الدین ایوبی پر فرد جرم عائد ہونے کے بعد سزا سنائی جانی تھی۔ صلاح الدین ایوبی ساری رات بخار میں تڑپتا رہا اور اللہ سے دعا کرتا رہا، اے میرے مالک، تو ہی میری مدد فرما، تو ہی بہتر جانتا ہے، تو ہی سب سے سچا ہے، بے شک میری مدد کرنے والا صرف تو ہی ہے۔ صبح کا وقت ہوا تو صلاح الدین ایوبی کا بخار بہت زیادہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز ختم کرنے کے بعد اللہ کے حضور سجدے میں گر کر دعا مانگی اور کہا، اے میرے مالک، تو ہی میری عزت رکھنا۔ وہ دن نظم الدین ایوب خاندان کے لیے بہت ہی عجیب دن تھا۔ لوگ بڑی بے تابی سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے کہ جب سلطان نور الدین زنگی کی موجودگی میں قاضی ابن ارسون اس مقدمے کو سنیں گے اور صلاح الدین ایوبی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ اس وقت بھی کچھ لوگ نور الدین زنگی کے ساتھ تھے، اس لیے لوگوں کے ذہن میں مختلف سوالات تھے۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ نور الدین زنگی اپنے دربار میں آ چکا تھا اور اس کے بائیں جانب قاضی ابن ارسون کا تخت تھا اور نیچے صلاح الدین ایوبی ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد قاضی نے فرد جرم پڑھ کر سنایا اور فرد جرم پڑھنے کے بعد قاضی صلاح الدین ایوبی سے مخاطب ہوا اور کہا کہ تمہیں اپنے صفائی میں بولنے کا پورا حق ہے۔ قاضی کی بات ختم ہوتے ہی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، قاضی صاحب، جس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں، اس کے ساتھ کچھ برا کرنے میں سوچ بھی کیسے سکتا ہوں؟ یہ سنتے ہی قاضی صاحب نے حکم دیا کہ شاریہ نامی لڑکی کو حاضر کیا جائے۔ جب وہ لڑکی دربار میں حاضر ہوئی تو لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس لڑکی کا سارا جسم ڈھانپا ہوا تھا اور صرف آنکھیں وہ بھی بڑی مشکل سے دکھائی دے رہی تھیں۔ صلاح الدین ایوبی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ جس لڑکی کو میں نے دیکھا تک نہیں اور وہ مجھ پر اتنا گھناؤنا الزام آخر کیوں لگا رہی ہے، یا اور کون سی غلطی سرزد ہوئی جو اس لڑکی نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ قاضی ابن ارسون شاریہ نامی لڑکی سے مخاطب ہوا اور پوچھا، بتاؤ، صلاح الدین ایوبی نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟
تو اس لڑکی نے کہا کہ میں اپنا بیان پہلے دے چکی ہوں، مزید ایسی باتیں کر کے میں اپنی مزید عزت خوار نہیں کروا سکتی۔ بخار بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی کا چہرہ زرد ہو گیا اور ہاتھ کانپ رہے تھے، زبان پر بھی لرزہ طاری تھا۔ دیکھ کر مجمع کو یوں لگ رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی بے قصور نہیں ہے۔ سلطان نور الدین زنگی بڑے غور سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ پورے دربار میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ لوگ بڑے غور سے صلاح الدین ایوبی اور اس لڑکی کی باتوں کو سن رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی سے کہا کہ کیا تمہیں اپنے رب سے ڈر نہیں لگتا کہ تم ایک بے قصور انسان پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہو؟ لوگ سمجھ رہے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی کا بھتیجا ہونے کی وجہ سے صلاح الدین ایوبی کو اگر مجرم قرار بھی دے دیا گیا تو سزا سے بچ جائے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے قاضی سے کہا کہ جب ہم کسی مسئلے کا حل نہیں نکال پاتے تو ہم پھر اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور میں بھی اس لڑکی کو کہتا ہوں کہ اگر یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر، اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ اس کا الزام سچا ہے تو میں وہ گناہ قبول کر لوں گا جو مجھ سے سرزد بھی نہیں ہوا۔ یہ سنتے ہی وہ لڑکی صلاح الدین ایوبی کو بغور دیکھنے لگی۔ وہ صلاح الدین ایوبی کی حالت سمجھ چکی تھی۔ تھوڑی دیر بغور اور بخوبی دیکھنے کے بعد لڑکی چیخ چیخ کر رونے لگی اور کہا، میں تمام مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتی ہوں کہ صلاح الدین ایوبی بے قصور ہے، سارا گناہ میرا ہے۔ یہ سن کر سارا مجمع حیران رہ گیا۔ لڑکی کے چند الفاظ نے مقدمے کو الٹ کر دیا۔ اتنے میں سلطان نور الدین زنگی دہشت سے اپنی کرسی سے اٹھے اور اس لڑکی کو کہا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ الزام تراشی کی تمہیں کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں مجھے معلوم ہے کہ اس کی مجھے کتنی بڑی سزا ملے گی۔ اس کے بعد قاضی نے شاریہ سے کہا کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ تم نے صلاح الدین ایوبی پر اتنا گھناؤنا الزام لگایا؟ لیکن لڑکی نے اپنی آنکھیں جھکا لیں۔ جب سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے لڑکی کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، اے میرے سلطان، میں جانتی ہوں کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، شاید جس کی تلافی بھی ناممکن ہو، کیونکہ جو داغ صلاح الدین ایوبی کے کردار پر لگا وہ چاہ کر بھی مٹا نہ سکوں گی، لیکن یہ سب کام کرنے کے لیے میں مجبور تھی۔ سلطان نور الدین زنگی نے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں اس کام کے لیے کس نے مجبور کیا؟ تو شاریہ نامی لڑکی نے امیر ابن مرقوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس عالم مرد امیر نے مجھے یہ سب کرنے کے لیے مجبور کیا۔ یہ سب سنتے ہی تمام درباری امیر ابن مرقوم کو ملامت اور غصے کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ امیر ابن مرقوم اپنی جگہ سے اٹھا اور بڑے دبدبے کے ساتھ کہنے لگا، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میں بھی صلاح الدین کی طرح اس کو جانتا تک نہیں۔ نور الدین زنگی نے کہا کہ کل معلوم ہو جائے گا کہ کون بے گناہ ہے اور کون گنہگار۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے شاریہ نامی لڑکی کو اپنے کمرے میں بلایا اور پوچھا کہ بتاؤ اصل ماجرا کیا ہے؟ لڑکی نے کہا کہ ایک جنگ میں میرے ماں باپ مارے گئے تھے اور میں اس ظالم ابن مرقوم کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ یہ مجھ پر بے انتہا ظلم کرتا تھا، بے حد تشدد کرتا تھا، اور شاہی کنیز کے جانچ کرنے کے بعد اس لڑکی کی پیٹھ پر کوڑوں کے نشان بھی دکھائی دیے گئے۔ اور ادھر سلطان نور الدین زنگی کے خاص جاسوسوں نے شاریہ اور امیر ابن مرقوم کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کر لیں اور ان کے آپس کے تعلقات کو سلطان کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اگلے دن پورے مجمع کو ایک جگہ پر اکٹھا ہونے کی دعوت دی۔ یہ دعوت اس لیے تھی
کہ قاضی ابن مرقوم کی سزا کو لوگوں کے سامنے دکھا سکیں۔ تمام لوگ بڑی بڑی دور سے قاضی ابن مرقوم کی حالت دیکھنے کے لیے آئے۔ جب اس کو میدان میں لایا گیا تو سخت زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ لوگ اس کو ملامت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شریعت کے مطابق اسے 70 کوڑے مارے گئے اور اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے اس کی تمام جائیداد ضبط کر لی، اس سے شاہی عہدہ بھی لے لیا اور اس کی تمام جائیداد صلاح الدین ایوبی کو دینے کی دعوت دی۔ لیکن صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہتے ہوئے ٹھکرا دیا کہ میں کسی کا مال اپنے حصے میں رکھ کر غاضب نہیں بننا چاہتا، اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور اس کے وجود پر لگا بدکاری کا داغ دودھ کی طرح دھل گیا۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ جو انسان گناہ، بدکاری، زنا سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔